السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مسئلہ تین طلاق قرآن کی نظر میں ہے۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے جس میں اہل اسلام کے اجتماعی مسائل کو بھی واضح بیان کیا گیا ہے، اور ہر مسلمان کے ذاتی، معاشرتی، معاشی اور گھریلو ازواجی امور سے متعلق احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور حضرات مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت سے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اسلامی معاشرے میں پیش آمد تمام احکام کی جزیات تک بیان فرما دی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے متعلق ضروری دینی احکام کا علم حاصل کرے، خاص طور پر شادی شدہ حضرات نکاح طلاق کے ضروری مسائل سے واقفیت رکھیں کہ لا علمی میں آدمی ایسا قدم اٹھا دیتا ہے کہ ساری زندگی کا سکون داؤ پر لگ جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عورتیں اور مرد سب یاد رکھیں کہ طلاق کا لفظ ہی زبان پر نہ آنے دیں، ہنسی میں ہو یا غصے میں۔ یہ لفظ ایسا کام دیتا ہے جیسے بڑھی ہوئی بندوق کے گھوڑے کی کیل دبا دی کہ ہنسی میں دبا دی جب بھی گولی لگ جائے گی، اور غصے میں دبا دی جب بھی گولی لگ جائے گی۔ غصے میں بے قابو ہو جانے کو شریعت یا کوئی قانون عذر قرار نہیں دیتا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور وہ تدبیریں پہلے معلوم کر لیجئے جو اس وقت کام دیں۔ اور آئیے مسئلہ تین طلاق کے بارے میں قرآن کریم کی واضح ہدایات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ میں پہلی طلاق اور اس کے بعد کی عدت کا بیان ہے۔ اس کے بعد کی آیت الطلاق مرتان میں یہ بتایا گیا کہ دو طلاقوں کے بعد بھی عدت میں رجوع کا حق حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں تیسری طلاق کا بیان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ خاوند اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو اب رجوع کی گنجائش نہیں۔ اگر اس تیسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی تو یہ نہ فرمایا جاتا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ کہ اب تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہو چکی ہے۔ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ میں تین طلاقوں کے بعد بھی اگر زوجین باہم نکاح جدید کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش بتائی گئی ہے کہ اب بیوی کے حلال ہونے اور بیوی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھنے کی صورت میں صرف یہی ہے کہ اب یہ عورت اپنی عدت پوری کرے، پھر کسی اور خاوند سے نکاح کرے، اور وہ خاوند بھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو عدت کے بعد اب یہ عورت پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، جیسے حلالہ کہتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ میں اسی بات کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر حلالے کے بعد پہلے خاوند کو یہ یقین ہو کہ اب ہم حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے تو اب یہ باہم نکاح جدید کر کے اپنا گھر بسا سکتے ہیں۔ تین طلاقوں کے بعد بھی پہلے خاوند کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کی جو گنجائش ہے اسے حلالہ کہا جاتا ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم کی انہی آیات سے ہوتا ہے۔ اس بارے میں عوام الناس میں اپنی کم علمی کی وجہ سے جتنے منہ اتنی باتیں کے مصداق جو کہ بظاہری اہل علم اور مفتیان کرام پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ قرآنی حکم پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ انمول موتی اور خزانے ہم آپ کے لیے بہت محنت سے تلاش کر لاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے مسائل کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جلد از جلد ان کا حل آپ تک پہنچائیں۔ شکریہ۔